اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ 9واں درس ہے اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانی اخلاق پر قوت وہم اور قوت عقل کے اثرات۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے تمام اعمال کا سرچشمہ 4 بڑی قوتیں ہیں۔ 2 قوتوں کے بارے میں ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کے لیے بیان کیا کہ ان کے کیا اثرات ہیں۔ تیسری بڑی قوت قوت وہم ہے۔ یہ قوت انسان کے لیے راہوں کو پیدا کرتی ہے۔ جب قوت شہوت، اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے منافعوں کو جلب کرے، انسان کے لیے صلاح و بہبود اور جو چیز انسان کے لیے بہتر ہو اس چیز کو جلب کرنے کے لیے انسان میں حرکت پیدا کرے۔ انسان کو مال کی ضرورت ہے، انسان کو لباس کی ضرورت ہے، انسان کو مسکن کی ضرورت ہے۔ قوت شہوت یہ طلب کرتی ہے ساری چیزیں، تو پھر قوت وہم کا کام شروع ہوتا ہے، اور قوت وہم اس قوت کے سامنے ان راہوں کو پیش کرتی ہے کہ کن کن راہوں کے ذریعے سے انسان اپنے منافعوں کو جلب کر سکتا ہے۔ مال کہاں سے لے کے آئے، لباس کہاں سے بنائے، مسکن کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام راہوں کو اگر اسے خواہش ہوتی ہے جنس کی تو وہ کون کون سی راہیں ہیں کہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکے، اپنے مال کی خواہش کو پورا کر سکے، اپنے کھانے پینے کی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ قوت وہم کا کام یعنی قوت شہوت کی خدمت کرنا ہے۔ اسی طرح جو دوسری قوت ہے قوت غضب، جسے ہم قوت دافعہ بھی کہتے ہیں، یہ قوت جب انسان کو خطرات سے محفوظ کرنا چاہتی ہے، انسان کی طرف جو نقصانات بڑھتے ہیں، جو خطرے بڑھتے ہیں، ان کو ٹالنا چاہتی ہے، تو یہ قوت وہم اس کے لیے راہوں کو پیش کرتی ہے کہ وہ کون سی راہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان خطروں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی راہ ہے کہ جس طریقے سے انسان سے اس نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گویا یہ تمام چیزیں قوت واہمہ کی ذمہ داری میں سے ہیں، اور اگر یہ 2 قوتیں اعتدال سے باہر چلی جائیں، قوت شہوت اور قوت غضب، تو پھر یہ ساری راہیں ان کے لیے دکھاتی ہے کہ اپنی اس حوث کو کون کون سی راہوں سے انسان پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب قوت غضب اعتدال سے باہر جاتی ہے اور یہ دوسروں کے اوپر تجاوز کرنا چاہتی ہے، اپنی برتری ظاہر کرنا چاہتی ہے، اپنا کنٹرول جمانا چاہتی ہے، تو پھر قوت واہمہ اس کی خدمت کرتی ہے اور اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ کون کون سی راہیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو گویا قوت وہم ان 2 قوتوں کی خدمت میں ہوتی ہے اور ان کے لیے راہوں کو پیش کرتی ہے، تدبیریں کرتی ہے ان کے لیے۔ اگر قوت وہم اعتدال سے باہر چلی جائے تو پھر مکر و فریب اور انسان پر چالاکی اور ہیلا گری مسلط ہو جاتی ہے، اور اگر یہ قوت وہم کم ہو جائے، انسان کی تفرید کا شکار ہو جائے، تو پھر انسان کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی۔ وہ غذا کھانا چاہتا ہے، وہ مال کسب کرنا چاہتا ہے، وہ مسکن حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی راہ دکھائی اسے نہیں دیتی، کیوں؟ قوت وہم اس کی نہایت ہی ضعیف ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے قوت غضب بھی ایسے ہی ہے کہ اگر یہ وہم کمزور پڑ جائے تو اگر قوت غضب خطرات کو دور کرنا چاہے، نقصانات کو ہٹانا چاہے، تو اس کے پاس کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آدمی آپ کو بے چارہ دکھائی دیتا ہے، قوت شہوت کی طرف سے بھی اور قوت غضب کی طرف سے بھی، یعنی نہ اپنے منافع کو جلب کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خطرات اور نقصانات کو اپنے سے دور کر سکتا ہے اگر قوت وہم کمزور پڑ جائے۔
لہٰذا اس کا اعتدال میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی قوت انسان کی قوت عقل ہے۔ قوت عقل ہی کو قوت تفکر کہا جاتا ہے۔ یہ قوت وہ ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، یہ قوت وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، یہ قوت وہ ہے جو صحیح اور غیر صحیح میں تمیز دیتی ہے۔ جب قوت واہمہ ان کے سامنے راہوں کو پیش کرتی ہے تو قوت عقل آگے بڑھ کے بتاتی ہے کہ یہ راہ صحیح ہے اور یہ راہ غلط ہے، اور انسان کو ہدایت دیتی ہے، نفس کو، روح کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے اور غلط راستے کا انتخاب نہ کرے۔ گویا قوت عقل انسان کو، نفس انسان کو صحیح راستہ دکھانے والی قوت ہے، اس کا کام یہ ہے۔ یہی قوت اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر انسان ہر چیز میں شک کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ پہلے یہ تدبیر پیش کرتی ہے، غور و فکر کی یہی طاقت ہے جو انسان کے لیے پیش کرتی ہے اگر یہ اعتدال میں ہو، لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے پھر انسان ہر چیز میں شک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اس کے سامنے پیش کریں وہ مشکوک دکھائی دے گا آپ کو، اور اگر یہ کم ہو جائے قوت عقل تو پھر انسان آپ کو بے وقوف دکھائی دے گا۔ لہٰذا اس کو اعتدال میں ہونا چاہیے، اور جب یہ اعتدال میں آ جاتی ہے تو پھر اس سے ایک عظیم الشان فضیلت حکمت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان حکیم ہو جاتا ہے، پھر اس کے سارے اعمال حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ ان چاروں قوتوں کے اعتدال پہ آنے سے انسان کے اندر ایسی فضیلت پیدا ہوتی ہے کہ پھر خداوند متعال کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ یقیناً اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تمام قوتیں جو ہیں وہ اعتدال پہ ہیں اور اپنے کمال پہ ہیں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ افات و تفرید کا شکار ہو جائیں تو پھر یا تو ابو جہل بنتا ہے انسان یا ابو لہب بنتا ہے۔ انہی قوتوں کو منظم کرنے کا نام، معتدل کرنے کا نام تہذیب نفس اور تزکیہ نفس ہے۔ یہ کہاں سے شروع کیا جائے، کس زمانے سے شروع کیا جائے، کس طرح سے شروع کیا جائے، ان قوتوں کو کس طرح منظم کیا جائے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔